آج فتویٰ فیض رسول کی 74ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 رکعت تراویح کی حکمت۔ اور 20 رکعت تراویح کی حکمت یہ ہے کہ رات اور دن میں کل 20 رکعت فرض و واجب ہیں، 17 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر۔ لہذا رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح مقرر کی گئی تاکہ فرض و واجب کے مدارج اور بڑھ جائے اور ان کی خوب تکمیل ہو جائے، جیسے کہ بحر الرائق جلد 2 67 صفحے پر ہے۔ ذکر العلامۃ الحلبی اور ان الحکمت فی کونہا 20 ان السنن شروط مکملات الواجبات وہی 20 بالوتر فکانت تراویح کذالک لتقوی المسافۃ بین المکمل والمکملہ۔ یعنی علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ تراویح کے 20 رکعت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ واجب اور فرض جو دن رات میں کل 20 رکعت ہے، انہی کی تکمیل کے لیے سنتیں مشروع ہوتی ہیں، تو تراویح بھی 20 رکعت ہوئی تاکہ مکمل کرنے والی تراویح اور جن کی تکمیل ہوگی یعنی فرض و واجب دونوں برابر ہو جائیں۔ اور مراحل الفلاح کے قول وہی 20 رکعت کے تحت حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے الحکمت فی تقدیر بہذا العدد مساوات للمکملہ وہی سنن للمکملہ وہی الفرائض الاعتقادیۃ والعملیۃ۔ یعنی 20 رکعت تراویح مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض و واجب کی رکعت کی تعداد برابر ہو جائیں۔ اور در مختار معاشامی جلد اول 495 صفحے میں ہے وہی 20 رکعت حکمت مساوات المکملہ والمکملہ۔ یعنی تراویح 20 رکعت ہے اور 20 رکعت تراویح میں حکمت یہ ہے کہ مکمل کے برابر ہو۔ اور در مختار کی اسی عبارت کے تحت شامی میں نہر سے منقول ہے لا یخفی الرواتب وان قملت الا ان هذا الشهر لمزید کما له زید فیہ هذا المکملہ فتکملہ۔ یعنی واضح ہو کہ فرائض اگرچہ پہلے سے بھی مکمل ہے لیکن ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی کے سب یہ مکمل یعنی 20 رکعت تراویح بڑھا دی گئی تو خوب کامل ہو گئے۔ لہذا ما عندی وهو تعالی عالم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ تراویح کی نماز امام نے غلطی سے 3 رکعت پڑھائی تو سجدہ سہو کرنے سے 2 رکعت نفل مانی جائے گی یا نہیں؟ جواب: اگر دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا تھا تو سجدہ سہو کرنے کے باوجود 2 رکعت نماز نفل نہیں مانی جائے گی، وہو تعالی عالم بالصواب۔ مومن پوری بمبئی 11 سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام حقیقت الفقہ ہے۔ اس میں ہماری معتبر کتابوں کے حوالے سے تراویح کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، تراویح 20 رکعت کی حدیث ضعیف ہے، در مختار ہدایہ شرح وقایہ۔ نمبر 2، تراویح 8 رکعت کی حدیث صحیح ہے، شرح وقایہ۔ نمبر 3، تراویح صحیح حدیث ہے، مع وتر کے 11 رکعت ثابت ہے، ہدایہ شرح وقایہ۔ نمبر 4، مع وتر کے تراویح 11 رکعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 20 رکعت سنت خلفائے راشدین ہے، ہدایہ شرح وقایہ۔ نمبر 5، حضرت عمر نے جو نعم البدعہ فرمایا اس سے مراد معنی لغوی ہے نہ کہ شرعی، شرح وقایہ۔ نمبر 6، تراویح 8 رکعت سنت ہے اور 20 مستحب ہے، شرح وقایہ۔ مذکورہ بالا باتوں کا حقیقت سے کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ واضح فرما کر عند اللہ معذور ہوں۔ جواب: لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مذکورہ بالا باتوں کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ حضرت شیخ برہان الدین ابو الحسن علی مرغی نانانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء فیصلی بہم امامہم 5 تراویحات۔ یعنی صاحب قروری نے فرمایا مستحب ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں عشاء کے بعد جمع ہوں تو ان کا امام ان کو 5 تراویح یعنی 20 رکعت تراویح پڑھائے، ہدایہ جلد اول 130 صفحے۔ قدوری کی اس عبارت کے تحت صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں ذکر لفظ الاستحباب والاصحاء انہا سنت کذا روی الحسن ابی حنیفہ لانہ واثب علیہ الخلفاء الراشدین۔ یعنی صاحب قدوری نے مستحب کا لفظ تحریر فرمایا ہے مگر صحیح ہے کہ تراویح سنت ہے۔ ایسے ہی حضرت حسن نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے اس لیے کہ تراویح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیشہ ادا فرمائی، ہدایہ جلد اول 131 صفحے۔ صاحب شرح وقایہ حضرت صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں سنت تراویح 20 رکعت بعد العشاء، یعنی عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح سنت ہے، شرح وقایہ جلد اول 175 صفحے۔ اور صاحب در مختار حضرت شیخ علاء الدین محمد بن علی حسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں وہی 20 رکعت حکمت مساوات المکمل المکمل۔
یعنی تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت میں حکمت یہ ہے کہ مکمل کے برابر ہو، یعنی رات اور دن کے فرض و واجب جو کل 20 رکعت ہیں تراویح ان کے برابر ہو۔ در مختار معاشامی جلد اول 495 صفحے معلوم ہوا کہ ہدایہ شرح وقایا اور در مختار کے نزدیک 20 ہی رکعت والی حدیث صحیح ہے، اسی لیے ان کتابوں میں 20 رکعت تراویح کو سنت لکھا، اور حقیق الفقہ میں جتنی باتیں ان کتابوں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح والی حدیث کا ضعیف ہونا اور 8 رکعت والی حدیث کا صحیح ہونا وغیرہ سب جھوٹ ہے۔ ان کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں لکھی ہیں، یہ غیر مقلدوں کا کھلا ہے، فریب ہے، اور ان کے مصنفین پر واضح بہتان ہے۔ جھوٹوں نے اپنے جھوٹوں مذہب کو پھیلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو سچے مذہب کے قبول کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین، بحرمت النبی الکریم الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم۔ زید نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز پڑھے یا باجماعت مغرب پڑھنے کے بعد عصر پڑھے، اسی طرح اور نمازوں میں کیا حکم ہے؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بعد بلوغ زید کی اگر 6 یا 6 وقت سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ابھی ان میں سے کل یا بعض کی قضا پڑھنی باقی ہے تو کسی بھی وقت کی نماز ہو قضا پڑھنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر 5 وقت یا اس سے کم کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور ان میں سے کل یا بعض کی قضا پڑھنی ابھی باقی ہے تو قضا پڑھنے سے پہلے نہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ تنہا وقتی نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کا قضا ہونا یاد ہو اور اس وقت میں گنجائش ہو۔ ھذا خلاصۃ ما فی الکتب الفقہیۃ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب سجود السہو، سجدہ سہو کا بیان۔ امام نے نماز پڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن میں کچھ غلطی کی، مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے صحیح کر لیا، پھر اسی غلطی کی بنا پر آخر میں سجدہ سہو کیا جس کی ضرورت نہ تھی۔ دریافت طلب یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ سجدہ سہو کے بعد جماعت میں شامل ہوئے ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: جو مقتدی امام کے سجدہ سہو کا سلام پھیرنے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے ان کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب سجدہ سہو واجب نہ تھا تو دائنی جانب سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو گئی اور مسبوق کی بھی نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ محل انفراد میں اقتدا پائی گئی۔ جو مفسد نماز ہے در مختار میں ہے سلام من علیہ سجود السہو یخرجہ من الصلاۃ خروجا موقوفا ان سجدہ عادل ولا رد محتار جلد اول 527 صفحے میں ہے، انہ اذا سجد وقال لغو فقانہ لم یسجدوا فلہ یعدل حرمت الصلاۃ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم جل جلالہ وصلی مولا تعالی علیہ وسلم۔ زید نماز عصر ادا کر رہا تھا، قعدہ اولا میں اسے بیٹھنا تھا لیکن وہ بھول گیا، اس کا اٹھنا اتنا تھا کہ قریب تھا کہ قیام مان لیا جاتا، اتنے میں لقمہ پاتے ہی وہ قعدہ اولا کے لیے بیٹھ گیا، تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا، نماز 2 رکعت وہ بھی پوری کی، ایسی صورت میں نماز واجب العہدہ ہوئی کہ نہیں؟ جواب مدلل اور واضح عنایت فرمائیں۔ جواب: اگر امام کھڑے ہونے کے قریب تھا یعنی بدن کے نیچے کا آدھا حصہ سیدھا ہو گیا تھا اور پیٹھ میں خم باقی تھا، مقتدی کے لقمہ دینے پر بیٹھ گئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز پوری ہو گئی، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا ادا واجب ہے۔ مناقل فلامات تاوی 254 صفحے میں ہے، ان عاد وهو الى القيام اقرب بانه صوی صفا الاسفل مع النقع ظهر وهو الاصح في تفسیر سجدہ سہو، اور اگر بیٹھنے کے قریب تھا یعنی ابھی جسم کے نیچے کا آدھا حصہ سیدھا نہ ہوا تھا کہ لقمہ دینے پر بیٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، نماز پوری ہو گئی، اس کا اعادہ واجب نہیں۔ رد المحتار جلد اول 499 صفحے میں ہے، اذا عاد قبل ان يستقيم قائما وكان الى القعود اقرب فانه لا سجود الیہ فی الاصح وعلیہ الاکثر وهو تعالی اعلم بالصواب۔ امام عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، 2-3 مقتدیوں نے لقمہ دیا مگر امام کھڑا ہی رہا، پھر آخر میں سجدہ سہو کیا، نماز ہو گئی یا نہیں؟ اور جن مقتدیوں نے لقمہ دیا ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ پچھلی صف میں ایک مقتدی 2 رکعت پر امامت کے ساتھ کھڑا نہ ہوا بلکہ بیٹھا رہا اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا، اس مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں؟
جواب: صورت مستفسرہ میں امام کے کھڑے ہونے کے بعد جن مقتدیوں نے اسے لقمہ دیا ان کی نماز نہیں ہوئی، جیسا کہ فتاویٰ رضویہ جلد سوم 404 صفحے میں ہے کہ جب امام قضا اولا چھوڑ کر پورا کھڑا ہو جائے تب آپ مقتدی بیٹھنے کا اشارہ نہ کرے، ورنہ ہمارے امام کے مذہب پر مقتدی کی نماز جاتی رہے گی۔ پورا کھڑے ہونے کے بعد امام کو قضا اولا کی طرف اودنا جائز تھا تو اس کا بتانا محض فائدہ رہا اور اپنے اصلی حکم کے رو سے کلام ٹھہر کر مفسد نماز ہوا، اور جیسا کہ بحر الرائق جلد دوم 7 صفحے میں ہے: وَلَا يَسُبُّهُ لِلْإِمَامِ إِذَا قَامَ لِلْآخَرِينَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ إِذَا كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ فَلَمْ يَقُ التَّسْبِيحَ مُفِيدَ قَضَى فِي الْبَدَائِ وَيَنبَغِي فَسَادُ الصَّلَاةِ بِهِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ فَسَادَهَا بِهِ عِنْدَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ وَإِنَّمَا تَرَكَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ نَائِبِ الشَّيْخِ فِي صلاته فليسبه للحاجة لم يعمل بالقياس فإنه عدمها ويبقي الأمر على الأصل القياس۔ اور جو شخص امام کے ساتھ کھڑا نہ ہوا بلکہ بیٹھا رہا، تحیات پڑھ کر کھڑا ہوا، وہ نماز کا اعادہ کرے۔ شامی جلد اول 316 صفحے میں ہے: تجب متابعۃ للامام فی الواجبات افعال وقضا ترکا الا من فعله مخالفۃ الامام فی الافعال کترک القنوت اور تکبیرات العید اور قضا اولا اور سجود سہو و تلاوت ترکہ الموت معیداً واللہ اعلم۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں امام کو سہو ہو اور اس نے سجدہ سہو ادا کیا نماز ہو گئی؟ زید کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوئے، اس لیے کہ عیدین کی نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے، امام نے سجدہ کر کے زیادتی کیا لہٰذا نماز نہیں ہوئی۔ جواب: زید کا کہنا عیدین کی نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے غلط ہے۔ بحر شریف حصہ چہارم 53 صفحے میں بحوالہ المغری تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ و عیدین میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔ صورت مسئولہ میں نماز ہو گئی، امام نے صرف بہتر کے خلاف کیا ہے جبکہ مقتدیوں کی جماعت کثیر رہی ہو، اور اگر مقتدیوں کی جماعت کثیر نہ رہی ہو تب تو سجدہ سہو اس پر واجب تھا ہی، نماز نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟